بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ حدیث کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر حدیث کی کلاس ہے، 14 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس کے دوسرے چیپٹر توبہ کے بیان میں اور حدیث نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس کتاب کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا تعلق انسان کے اخلاق سے، انسان کے آداب سے، عقیدے سے، جتنے بھی زندگی کے ضروری مسائل ہیں وہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ان کا بیان موجود ہے۔ اور آج جس کتاب کو جس چیز کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں، اپنی یہ کتاب ریاض الصالحین ہے۔ ریاض الصالحین کو شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے وہ ابواب، وہ احادیث پڑھیں جن کا تعلق نیت سے تھا۔ تو نیت کے تقریباً سارے کے سارے مسائل ہم نے پڑھے، جانے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جانا۔ اس کے بعد آگے جو چیز نیت کے خالص کرنے کے بعد اگلا جو دوسرا چیپٹر تھا وہ ہمارا تھا اس موضوع پہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کرنی ہے اس توبہ کا بیان کیسے ہے، اور وہ توبہ کے کیا کیا شرائط ہیں، توبہ کے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا۔ تو اسی ضمن میں، توبہ کے ضمن میں چلتے ہوئے آج حدیث نمبر 22 جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، حدیث ہے وعن ابی نجید، وعن ابی نجید، حدیث کے راوی کی کنیت ہے، اور آگے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو کنیت ہے نجید، نجید نون پہ ضمہ اور پیش ہے، جبکہ جیم پہ فتحہ ہے، جیم پہ فتحہ ہے۔ وعن ابی نجید بضم النون وفتح الجیم، جن کا نام ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمران ابن حسین الخزاعی، قبیلہ خزاع سے ان کا تعلق ہے، رضی اللہ عنہما، عمران بھی اور ان کے والد حسین بھی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین اور ان کے والد حسین دونوں صحابی ہیں، اور یہ عام خیبر میں، خیبر کے سال سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، ان کا تعلق تو قبیلہ خزاع سے ہے، اور ایک ایسی صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اپنے زہد اور تقوی میں بہت آگے تھے اور مشہور تھے زہد اور تقوی میں، یہاں تک کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں گئے تو لوگ ان کے پاس آئے تاکہ ان سے جو ہے وہ دعائیں کروائیں، ان سے برکت لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم نے سنی ہوگی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے اور ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس انداز سے ہماری جو ہے وہ کیفیت ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اسی کیفیت پہ رہو جو کیفیت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے سامنے آ کے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی تو اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کہ فرشتے میرے ساتھ مصافحہ کیا کریں، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھیں، اسی حالت میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دنیا سے انتہائی زہد اور تقوی پہ رہنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کے زہد اور تفقہ فی الدین کی یعنی واعظ و نصیحت کریں اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک معلم بن کے جائیں۔ جب معلم بن کے جائیں، جب یہ فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی تھی اپنے لوگوں کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے پہ کوئی غم افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ میرے اس وفات پہ یعنی ایک کوئی جانور ذبح کرنا اور لوگوں کو کھلانا اور میرے پہ جو ہے وہ کوئی افسوس نہ کرنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 673 میں ہے، سن 673 عیسوی میں ان کی جو ہے وہ وفات ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ان امرأة من جحینہ، کہ ایک عورت جو جحینہ قبیلے سے تھی، اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہی حبلہ، اور وہ حاملہ تھی، من الزنا، برائی سے، برے کام سے۔ وہ عورت حاملہ تھی من الزنا یعنی بدکاری سے، برے کام سے، کسی غیر مرد کے پاس جا کے اس وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے کہا کہ اصبت حدا فاقمہ علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا جرم کر بیٹھی ہوں کہ جس جرم کے نتیجے میں میرے اوپر زنا کی حد لگتی ہے، آپ اس کو میرے پہ نافذ کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات میں ایسا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے 4 دفعہ جو ہے وہ 3 دفعہ اعراض کیا۔ جب اس نے چوتھی دفعہ بھی یہ اقرار کر لیا تو فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے قریبی رشتہ دار کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا۔ فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسن الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھو، پوری عزت اور احترام کے ساتھ۔ احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی، جب یہ عورت کا بچہ جنم ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ ففعل، تو اس نے ایسے ہی کیا۔
جب وہ بچہ اس کا پیدا ہو گیا تو وہ اس کو لے کے آ گیا۔ کچھ روایات میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو کون پرورش کرے گا، کون اس کو دودھ پلائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس عورت کو واپس کر دیا اور کہا کہ اے عورت، جا کے اس کی پرورش کر۔ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا، اور جب وہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا تو ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی کہ یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے۔ فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اس کے کپڑے اس پہ اچھی طرح جو ہے وہ باندھ دیے گئے، اس عورت کے کپڑے اس پہ اچھی طرح باندھ دیے گئے۔ ثم امر بها فرجمت، پھر اس عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، تو اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ رجم یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد پیٹ تک یا اس تک جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اور اوپر والا حصہ زمین سے اوپر رہتا ہے، جس کے اوپر کپڑا اچھی طرح لپٹا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پتھروں سے مار کے اس کو مارا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان ختم ہو جائے۔ ثم صلی علیہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، وقد زنت، اور تحقیق یہ برائی کر چکی ہے، یہ زنا کا ارتکاب کر چکی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، مدینہ کے 70 لوگوں کے اوپر اگر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو لوسعتہم، ان 70 آدمیوں کی توبہ پہ پوری آ جائے۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرمایا اے عمر، کیا تو نے اس عورت کو ایسا نہیں پایا کہ اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے، جادت کہ حل وجدت افضل من ان جادت بنفسها، کہ اس عورت نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی ہے۔ ان جادت بنفسها، اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اس نے قربان کر دیا ہے، اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ حدیث کی 2 بڑی کتابیں ہیں، جن 2 کتابوں کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ ان 2 کتابوں میں جتنی احادیث موجود ہیں وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم اور صحیح احادیث ہیں، جن میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری ہے، اور دوسری کتاب صحیح المسلم ہے، جس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث پہ اگر غور کریں تو ہمیں چند ایک مسائل سامنے آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سزائیں ہیں اسلام میں رکھی، ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے جرم کا ختم کرنا، اور جب جرم کی سزا ہوتی ہے تو جرم جو ہے وہ نہیں رہتا۔ جب جرم کی سزائیں نافذ ہو جاتی ہیں
تو تب جا کے جرم ختم ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کی تذلیل کرنا ہے، یا بہت سے لوگ اس سزا کا اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انسان اپنے عقل کی بنیاد پہ رد کر سکتا ہے تو پھر انسان کسی چیز کو بھی رد کر سکتا ہے، پھر تو کوئی چیز باقی رہے گی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، اور اسلام کے اندر رجم کی سزا موجود ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ سزائیں انفرادی طور پہ کوئی بندہ نافذ نہیں کر سکتا ہے، انفرادی طور پہ کوئی بندہ نافذ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ سزائیں اسلام کے اندر اجتماعی طریقے سے یعنی عدالت کے تھرو سے نافذ کی جاتی ہیں۔ عدالت جو ہے اس کیس کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس سزا کو نافذ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو غیر شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جو شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اور دین اسلام قرآن اور حدیث کو مل کے بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک دوسری چیز عطا فرمائی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پہلا پوائنٹ اس حدیث میں سمجھنا یہ ہے کہ حد زنا ثابت ہے۔ حد زنا دین اسلام، حد کا مطلب ایک مقرر شدہ ایک سزا، حد جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس چیز کی لمٹ اتنی ہے، اس چیز کا حکم اتنا ہے، یہاں حد اللہ کے حکم کے معنی میں ہے اور لمٹ کے معنی میں ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ جس کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں، اسلامی حکومت کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اقامت حدود اللہ، اللہ کی نافذ کردہ ان حدوں کو پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ان حدود کو نافذ کیا جائے۔ یاد رکھ لیں کہ کوئی ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پہ نہیں لگائی ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، تو شرک کرنے والے پہ دنیا میں کوئی سزا نہیں لگائی گئی۔ نماز ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ ختم ہو سکتا ہے، چوری کی سزا ہے، ڈاکے کرنے کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے اور معاشرے کی بنیاد پہ انسانی حقوق سلب ہو سکتے ہیں، وہاں جا کے اس زنا کی حد رکھی گئی ہے کہ زنا کی حد یہ ہے۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک دھوکہ دہی کی جاتی ہے اور غلط بیانی کی جاتی ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے تب جا کے جرم ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو 4 گواہوں کی سزا ہے یہ اس 4 گواہوں کی گواہی ہے زنا کے اندر، یہ اس وقت ہے جب کوئی تھرڈ بندہ آ کے اس پہ الزام لگاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی، کوئی مرد کسی عورت پہ الزام لگا دیتا ہے کہ فلاں عورت کو میں نے یہ برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب اس بندے کو اس سزا کو نافذ کروانے کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے۔
اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کا الزام اس عورت پہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عورت کے ساتھ کسی نے مرد نے زیادتی کرنے کی کوشش کی یا جبرن کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے اوپر جرم ثابت کروانے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے گی، نہیں، یہ محاربہ ہے، ایک ڈاکہ زنی ہے۔ تو اس عورت کی جب عورت جا کے عدالت میں یہ کہے کہ میرا ریپ کیا گیا ہے تو یہاں پہ 4 گواہ نہیں چاہیے، یہاں پہ بینہ اور دلیل چاہیے کہ عورت اپنے بیان میں سچی ہے یا نہیں ہے۔ عدالت اس کا ٹیسٹ لے سکتی ہے، کوئی اور قرائن، دلائل، اشارے، واقعات دیکھ سکتی ہے، تب جا کے سزا اس مجرم پہ ہو جائے گی۔ عورت کو 4 گواہ اپنے بارے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 گواہوں کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ کوئی دوسرا بندہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت پہ الزام لگا دیتی ہے تو الزام لگانے والے کو 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ خود عورت اگر اپنے ریپ کا کیس جا کے درج کر دے تو اسے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے بارے میں اقرار کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں موجود ہے، تو اس پر بھی 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود اقرار کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تیسرا پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ طرفین میں سے جو ایک طرف اقرار کر لے، یعنی عورت پہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے یا مرد پہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے، تو اس عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ مرد کون تھا، یا اس مرد سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ عورت کون تھی، نہیں، جس پہ الزام لگایا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب مرد تو آخر کسی عورت کے ساتھ تو تھا نا، تجھے سزا نافذ ہو رہی ہے تو وہ ہمیں اس عورت کے اوپر بھی سزا لاگو کرنی ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اگر تو نے یہ برائی کا ارتکاب کیا ہے تو تیرے ساتھ مرد کون تھا وہ بتا، نہیں۔ ایک کے اقرار کرنے پہ یا ایک کے اوپر جرم ثابت ہونے پہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم اس دوسرے فرد کا تلاش کریں کہ اس مرد کے ساتھ دوسری جو اس کا دوسرا پارٹنر تھا وہ فلاں تھا۔ اس کا ہمیں اجازت، جہاں تک ہمارے پاس حکم ہے ہم وہاں تک لاگو کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جی، اسی طرح اس بات کو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہیں اگر یہ دنیا میں نافذ ہو جائیں تو اس گناہ کی جو جرم ہے، جو وہ جرم کر لیا ہے، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کر لیا اور دنیا میں اس کے اوپر حد نافذ کر دی گئی، دنیا میں جو مقرر سزا ہے وہ اس کے اوپر نافذ کر دی گئی، تو اب اس پہ آخرت میں اس پہ کوئی اس کا گناہ، یعنی گویا کہ یہ اس کے لیے توبہ ہو جائے گی، یہ اس کے لیے توبہ ہو جائے گی اگر دنیا میں اس کے اوپر سزا نافذ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ہاتھ کاٹنا اس گناہ کے عوض میں ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ دنیا میں اگر قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو قتل کرنے کا جو گناہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر اگر زنا کی حد لگا دی گئی تو اب آخرت میں اس کو اس جرم میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری میں موجود ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادکم
ولا تزنوا ولا تفتروا بین ایدیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ اس بنیاد پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، کوئی قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور کسی کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاؤ گے۔ اگر کسی نے انسان نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اس کے بدلے میں اس کے اوپر دنیا میں سزا نافذ ہو گئی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اگر دنیا میں اس پہ سزا نہیں ہوئی تو اب وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو انسان اس کے اوپر پردہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر انسان اسلامی حکومت نافذ ہے اور انسان کا تقوی اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ہی پوری طرح صاف اور پاک ہو کے جاؤں، تو اسلامی حکومت میں انسان اپنے جرم کا آ کے اقرار کر کے اس کی سزا اس پہ نافذ کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اس عورت نے آ کے اپنی اس جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اور پھر یہ رجم کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اسے اس وقت تک سزا نہیں نافذ کی جا سکتی جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور جب تک کہ وہ بچہ اپنی کفالت کرنے والا یعنی اپنے خود سے کھانے پینے والا نہ ہو جائے۔ جب تک وہ اس ماں کا محتاج ہے اس وقت تک وہ عورت ذمہ دار ہے کہ وہ اس بچے کو سنبھالے، اس کی کفالت کرے۔ جب وہ بچہ کھانے پینے خود سے لگ جائے گا تو پھر اس عورت پہ سزا نافذ کی جائے گی، جس طرح کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ آخری بات سمجھ لیجئے کہ انسان جب گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو گناہ کبیرہ سے بھی توبہ ہوتی ہے۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کہ اتنی بڑی سزا دی گئی کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن جنازہ رحمت للعالمین پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کبیرہ گناہ سے توبہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے تو یہ برائی کا ارتکاب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 من اہل المدینہ، مدینہ والوں کے 70 لوگوں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کو بھی وہ پوری ہو جائے۔ انسان جب اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کا ایک یہ بھی اس باب میں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ توبہ کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، توبہ کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر جو اس سے جرم ہو گیا ہے انسان اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے۔ اور جیسے میں نے بتایا ہے دنیا میں اگر سزا کے لیے پیش کر دیا تو آخرت میں پھر وہ اس گناہ کی بنیاد پہ پکڑ نہیں ہوگی، یہ گناہ کی سزا ہی اس کے لیے توبہ ہوگی۔ لیکن اگر نوٹ کریں اس بات کو، دنیا میں اسے سزا نہیں ملی تو تب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ قیامت والے دن جو توبہ کے بغیر گیا، نوٹ کریں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر گیا ہے، توبہ کے بغیر چلا گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔
یہ شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ مسائل ہیں جو ہمیں اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. رجم کی سزا اسلام میں موجود ہے. دنیا میں سزا مل جائے، دنیا کی سزائیں جو ہیں یہ حقوق العباد پہ رکھی گئی ہیں. دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا. کبیرہ گناہ سے توبہ کر لی گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا تھا. اللہ اکبر. اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پیچھے جان چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور یہ ان لوگوں میں پیدا ہونے والوں میں ہیں جو شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ تھا، قریش نے قطع تعلق کیا ہوا تھا، ان دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تھے. شعب ابی طالب میں تقریباً ہجرت سے کوئی 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اپنے والد عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ اس وقت کی تھی جب مکہ فتح ہونے والا تھا، اور مسلمان تھے عباس ابن عبد المطلب، لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے. ہجرت فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے ہجرت کی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس نے شرکت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اور ایک روایت میں ہے اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو سمجھ عطا فرما، فقہ دین کے اندر، اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت ساری احادیث سیکھیں، قرآن مجید کا علم سیکھا، یہاں تک کہ حبر الامہ و ترجمان القرآن کے نام سے انہیں جانا گیا. حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن کے نام سے انہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو جانا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا تھی، جن لوگوں سے مشورے کرتے تھے، ان کے اندر عبداللہ بن عباس کو بھی شامل کیا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ یہ چھوٹے بچے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 1660 کے قریب 1660 روایات ان سے روایت کی گئی ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ میں 75 ان کی احادیث ہیں، اور صرف الگ سے بخاری میں 110 روایات ہیں، اور صرف مسلم میں 49 روایات ان سے روایت کی گئی ہیں. ان کی وفات جو ہے وہ 68 ہجری میں ہے. 68 ہجری میں ہے، جس وقت ان کی عمر جو ہے شاید 70 کے قریب ہو گئی تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر کسی انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو جائے، جو یعنی 2 پہاڑ ہوتے ہیں نا، 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے،
اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ یا سفر کرتے کرتے جو ہے وہ درمیان میں تھوڑی سی نیچے جگہ ہو جائے اور آگے چل کے تھوڑا سا اونچے ہو جائیں، تو وہ جو درمیان میں تھوڑی سی نیچے جگہ، کبھی کبھی ہم ہموار کسی بھی موٹر وے پہ بڑے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے نیچے ہو جاتے ہیں، چند فٹ کے لیے روڈ نیچے ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کے تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا ہے، تو یہ درمیان کی جگہ جو ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے ہونے والی جگہ، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو وادی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی جگہ جو کسی کوئی باغ بن جائے، کوئی بڑا سا کوئی جھوڑ بن جائے، تو اس پورے کو بھی وادی بول دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر کسی بندے کے پاس اتنا زیادہ سونا جمع ہو جائے، اتنا بڑا سونا جمع ہو جائے کہ پوری وادی سونے کی بھر جائے، اور یہاں سے مراد صرف سونا نہیں ہے، یعنی گولڈ نہیں ہے، بلکہ گولڈ سے مراد گولڈ کا وہ کرنسی بھی ہو سکتی ہے جس کو آج کل ہم کرنسی نوٹ کہتے ہیں، درہم، دینار، ڈالر، روپے، جو کچھ ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس پوری ایک وادی اتنا کچھ بھر جائے، اتنی جائیداد سے، اتنے مال سے، احب ان یکون لہ وادیانی، تو بندہ چاہے گا اب ایک وادی میرے پاس جمع ہو گئی ہے نا، تو اب ایک اور وادی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کے اندر قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اکتفا نہیں ہے کہ اب میرے پاس اتنا کچھ جمع ہو گیا ہے کہ پوری ایک وادی میرے پاس سونے کی ہوگی تب کافی ہے۔ نہیں، بندہ کوشش کرتا ہے میں اور تھوڑا سا حاصل کر لوں، میں تھوڑا سا اور بھی کچھ لے لوں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کا منہ مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ انسان اتنا خلق الانسان، یعنی انسان جو پیدا کیا گیا ہے کہ شح جیسے بولا گیا ہے نا قرآن مجید میں، شح یعنی انسان کے اندر لالچ ہے، شح کہ انسان کے اس منہ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ الا التراب، مٹی یعنی قبر کی مٹی، یا مٹی سے انسان کا منہ بھر سکتا ہے، ویسے سونے کی ایک وادی بھی ہو جائے، سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی آ جائے، سونے کی ایک کان بھی انسان کے ہاتھ لگ جائے، تو پھر بھی انسان کی کافی نہیں ہوتا، بلکہ دوسری وادی کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ یہ ایک انسان ایسا لالچ میں ہے اور ایسا طمع میں جو ہے وہ ہوتا ہے، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو یعنی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اچھا، یہ اصل میں بیان کرنا مقصد ہے کہ انسان کے اندر لالچ اور طمع تو پایا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس کثرت مال ہونا یہ اسلام میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بڑی ان کے پاس جائیداد تھی، بہت کچھ تھا۔ معیوب یہ نہیں ہے، معیوب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کے پہنچے۔ انسان کے اندر جو لالچ ہے نا، میں اور لے لوں۔ آج کل جو ہمارے بڑے سیاستدان یا ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اگر جائیدادیں یا ان کے جو اثاثے دیکھے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نسل کیا 2 نسلیں یا کتنی نسلیں بھی بیٹھ کے کھانا چاہیں تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ شاید ختم نہ ہو، لیکن قناعت پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک وادی ملنے کے بعد دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اب کتنا لینا ہے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور فرمایا انسان کا منہ جو ہے بھر سکتا ہے اگر کوئی چیز تو وہ مٹی ہے۔ یہاں انسان کے اس حس کی اور انسان کی اس طمع کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کے اندر انسان کو قناعت کرنی چاہیے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔
جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، یعنی انسان کا دنیا میں تو پیٹ بھر ہی نہیں سکتا نا، لیکن انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا ہے، انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اب کافی ہے میرے لیے، اس لیے انسان کو ہر موقع پہ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار اور 100 بار توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اور ایک بات میں نے پیچھے شروع میں بتائی تھی کہ توبہ کے لیے الگ سے کوئی 2 رکعت نفل توبہ کی نماز پڑھ کے اسپیشل توبہ ایسے کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اصل یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے چاہے اپنی زبان میں۔ اور توبہ کے لیے جو شرائط بیان پیچھے ہوئی تھی کہ انسان ایک تو اللہ سے عاجزی کرے اور دوسرا انسان عزم کرے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اپنی طرف سے عزم ہو، وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کرتے وقت انسان یہ عزم کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان یعنی اپنے آپ کو اس گناہ کے بعد بدل دے، انسان گناہ سے نکل جائے، گناہ کے بعد اپنے آپ کو بدل دے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بول بول کے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا استغفار کرتا رہے۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ، یہ ہے کہ انسان کبھی بھی انسان کی حرص ختم نہیں ہوگی، اس لیے انسان کو توبہ کا پہلو اور دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو سب سے زیادہ احادیث سے روایت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ روایات ان سے ہیں، 5374 روایات، 5374 روایات ان سے ہیں۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر ایک سال کے لیے درمیان میں بحرین بھی جاتے ہیں۔ گویا کہ 2-2.5 سال کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابی سب سے زیادہ جو ہے وہ روایات نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ حرص اور لالچ اور طمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کی وفات 59 ہجری میں ہے، 59 ہجری میں 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الى رجلین یقتل احدہما الاخر یدخلان الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضحک اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ضحک فرماتا ہے سبحانہ وتعالی الی رجلین، 2 آدمیوں کو دیکھ کے، 2 آدمیوں کو معاملہ دیکھ کے، یقتل احدہما الاخر، کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے، اور پھر دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ کس طرح کہ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کر رہا ہے، فیقتل، اور یہ مقتول ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر جو قاتل ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، فیسلم، وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے، فیستشہد، اور پھر وہ قاتل بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے
اور وہ پہلے مقتول بھی جنت میں گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے معاملے کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان تھا، اس مسلمان شہید ہوا اور قاتل کو بھی اللہ نے توبہ کے نصیب عطا فرمائی اور وہ بعد میں جا کے شہید ہو گیا۔ دونوں جنت میں جا رہے ہیں جبکہ دونوں نے قتال کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت دونوں پہ ہو گئی ہے۔ اس حدیث میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توبہ اتنی بڑی توبہ ہے کہ اسلام سے پہلے کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہے تو اسلام ایک ایسا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہا، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کا پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس نے کسی مسلمان کو قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، کسی مسلمان کو قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی اس جو اسلام لے آتا ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اسلام لے کے آنا، پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا حق دینا باقی ہے تو وہ پھر بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے قرضے معاف ہو گئے، اس کے پچھلے جو ہے وہ جو اس نے لین دین کسی کافر سے کیا ہوتا ہوا تھا وہ ختم نہیں۔ جو معاملات ہیں، جو مالی معاملات ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، لیکن اس کے جو دوسرے سارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پہ، اگرچہ کفر کی حالت میں اس نے کسی مسلمان کو قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ یہ اس حدیث سے بیان کرنا مقصد ہے، اور ضمناً ایک بات ثابت ہوئی کہ یضحک اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت موجود ہے کہ ضحک، جس کو ہم ہنسنا کہتے ہیں، ہنسنا، مسکرانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن اللہ کا ہنسنا مسکرانا انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا مسکرانا، اللہ کا ہنسنا ویسے ہے جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے، من وعن مانیں گے، اس میں کوئی تشبیہ نہیں دیں گے، اس میں کوئی مثال نہیں دیں گے، اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ ماننا ہے کہ اللہ کی صفت ہے، بس کیسی ہے، کس طرح کی ہے، ویسے ہے جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت ضحک، کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے ان دو بندوں سے جنہوں نے آپس میں قتال کیا۔ اس کو یہ شہید ہو کے جنت میں گیا، اور وہ بھی بعد میں توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا، اور پھر بعد میں وہ شہید ہو کے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انہی احادیث پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب ہے صبر کے بارے میں۔ صبر کیا ہے، اللہ کے احکامات اس کے بارے میں کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا بیان ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یاد رکھیں کہ توبہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جو انسان دنیا کے مسائل میں، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مالی مشکلات ہیں یا اس کو معاشرتی مشکلات ہیں، کسی طرح کی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا جہاں پہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔